میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھیں۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی بہت اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میری عمر 15 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پہلے پہل ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہیں، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی مہمان کے ساتھ ایک عورت سے یہ کہنے لگیں کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ جب اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو امی نے اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو گی اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو کہنے لگی نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے 2 پیارے پیارے بچے دیے ہیں، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میری دادی نے کہا جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے، پھر اس کے لیے لڑکی کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں اور میں یہ کروا کر ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں، یوں تم بچوں کو ٹینشن میں ڈال رہی ہو۔ ان کو دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولیں ہاں تم تو خوش ہوگے، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، زندگی تو میری برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا زندگی برباد ہو رہی ہے تمہاری؟ یہاں تک کہ میں نے تمہیں نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کرنا نہیں پڑتا، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں نے تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو گئی تمہاری زندگی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ تو بابا غصے ہی ہو گئے، کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی، بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح سے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، میں انسان ہوں کوئی جانور نہیں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی تم دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اللہ کرے میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت میں ہی اس سے تمہاری شادی کروا دیتی، ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی، لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے جو کرنا ہے میں کر کر ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا کہ بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کوئی وقت ملے گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ امی نے بالآخر میرے والد کی شادی کروا ہی دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان خبر نہ لگنے دی، انہوں نے کہا کہ یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار ہے، انہی کی کوئی دوست تھی، وہ عورت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی ہی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ مل نہیں رہی تھی، کیونکہ اچھے خاندان سے تھی، اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایک ایسی شکل بنا رکھی تھی جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کر دی، اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟
اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے تم؟ جاؤ، لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے، لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھیں۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ بند کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہوا ہو۔ بستر پر آ کر ایسی لیٹی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئیں، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی، تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروا دی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں۔ شاید تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے بارے میں تو کسی کو کیا پتا ہوگا۔ میں نے کہا، بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں کوئی اگر مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ مسئلہ ہو کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ تو کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے، نہ ہی ان کی باتوں سے کبھی کچھ ایسا لگا۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے، لیکن اب جو ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ حالات خراب نہ ہوں۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب میرے بابا میری ستیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو۔ یہاں تک کہ میری ستیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن کو لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام بھی کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے تو نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھی رہتی۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھیں کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھے، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے کوئی اور کام بھی نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے سر ہلا دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج ہی رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئیں، لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتیں، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے تو یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا شاید میرے بابا کی غلط فہمی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہے، مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بھی بات نہیں کرتا، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد کی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی ابو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی جاتی، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے، لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی، امی فوراً ہی ہتے سے اکھڑ جاتی اور کہتی، تمہاری شادی کس لیے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا ہے، جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے ہوں اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت ساری باتیں سناتے، ان پر ہنس رہے تھے، خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کروائے، اور عورتیں کہہ رہی تھیں اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے۔
یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سنی جو امی سے کہہ رہی تھیں کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں، اگر ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح سے ملی تھیں؟ آپ لوگ ایک کالج میں پڑھتے تھے؟ یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہوں تو تعریفیں آپ کی کرتے ہیں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائیں گی کہ ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارے حق چاہیے، اگر ذرا سی اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی تو اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ بات تو غلط ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم فکر مت کرو۔ بس ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے تھے؟ تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگیں کہ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی آپ نے؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ امی اس بات پر بھی غصہ ہو گئیں، کہنے لگیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی ہے؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئیں کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہسپتال میں رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائیں گی تو واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی ان کے پاس رہی اور امی سے میں نے پوچھا کیا بات ہے، اب تو مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا کہ ایک عورت کی شادی کروا دی، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب بابا ان کے کمرے میں جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ امی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئیں اور باہر ہال میں جا بیٹھیں، اور میرا بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے، کچھ تو نہیں بتا رہی، کہنے لگیں کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھیں، وہ کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کیا بات ہے، لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہو؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی۔ تو کیا ان کی نیند نہیں کھلی ہوگی؟ اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اچانک سے وہ گھر سے چلی گئی تھیں، ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ امی نے میرے بابا کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہاں پر اس کے ماں باپ آئے تو وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے تھے، کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے گی پھر بھیج دیں گے۔ میرے بابا نے کہا چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، بڑی عجیب سی عورت ہے، تم نے پتہ نہیں کیوں میری شادی اس سے کروا دی ہے۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی۔
نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے۔ وہ ایک بالکل ایسے انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ جب ہوا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے، ایسا ہوتا رہا۔ وہ پرسنالٹی ایک عجیب طرح کی انسان کی ہے۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان نے کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچائی کیونکہ وہ خود کو پاگل نہ سمجھے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ لیکن پھر یہ روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی، سوچا کہ ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے یہ رات میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو ہے اور یہ بہت ہی عام ہے۔ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اس لیے یہ بات اس کو نہیں بتائی۔ اس کو دوائیاں بھی لا کر دیتی رہتی تھی، چوری چوری دوائیاں کھلاتی تھی تو کچھ عرصے تک ٹھیک رہتے تھے، لیکن آج کل تو دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں ان سب سے تھک چکی تھی۔ سوچا اس کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن لگتا ہے کہ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی اور کہنے لگے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور وہ لڑکی خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی، واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے خلا دے دی اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔